السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ عقل کنواں کے معلم اول اور عظیم مربی و معمار عم محترم حافظ اسحاق وسطانوی کی رحلت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تحریر حضرت مولانا حذیفہ وسطانوی کے قلم سے ہے۔ بڑے افسوس اور انتہائی غم و الم کے ساتھ یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ میرے بڑے ابا اور خادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد وسطانوی دامت برکاتہم کے برادر کبیر اور دست راز جامعہ عقل کنواں کے معلم اول، عاشق قرآن، رجل بکا یعنی بہت زیادہ اللہ کے حضور میں رونے والے عظیم مربی، جنہوں نے فتنوں کے اس تاریک دور میں نصف صدی امت کی موجودہ نسل کی بے مثال تربیت کا فریضہ انجام دیا، اپنی شبانہ روز کی قربانیوں سے چمنستان علم و عرفاں اور ہندوستان کے عظیم دینی و عصری تعلیم گاہ و دانش گاہ جامعہ عقل کنواں کو بنیاد سے ثمر آور اور تناور درخت بننے تک اخلاص و للہیت کے ساتھ بے لوث ہو کر اپنی عظیم خدمات پیش کی۔ اللہ نے اسے شرف قبولیت سے نوازا اور جمعہ جیسے مبارک دن تاریخ 8 شعبان المعظم فجر کے بعد 8:15 پر آپ کی پاکیزہ روح قف سے عنصری سے پرواز کر کے اپنے پیچھے لاکھوں محبان کو غم زدہ چھوڑ کر جنت الفردوس کے جانب چل بسی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفرہ ورحمہ وسکنہ فی الجنۃ واجعلہ قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، آمین یا رب العالمین۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی احوال۔ میرے بڑے ابا، جنہیں ہم گجراتی میں لال پاپا کہتے ہیں، جو عمر میں میرے والد سے 2 سال بڑے تھے، آپ کی ولادت 1948 میں ہوئی۔ آپ نے گوساڈی گاؤں کے نیک صالح گھرانے میں آنکھ کھولی۔ اللہ رب العزت نے جس خانوادہ کو 15ویں صدی ہجری میں اپنے دین متین اور امت محمدیہ کی بے پناہ وسیع اور مقبول خدمت کے لیے قبول کیا، جو ہمارے آبا و اجداد کی نیکی اور صلاح کے مرہون منت ہے، خانوادہ رندیر المعروف بالوسطانوی کا پس منظر اور مقبولیت کا راز۔ ہمارے خاندان کے سلسلہ میں اب تک تحقیق کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ نہر نرمدا بھروچ کے کنارے پر واقع ایک چھوٹے سے دیہات رندیری سے ہجرت کر کے کوساڈی تشریف لائے۔ ایک اندازہ کے مطابق یہ وہی علاقہ ہے جہاں اسلام کے پہلے قافلہ نے خلیفہ راشد ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مسعود میں حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ والی بحرین کے ایما پر آپ کے بھائی حضرت حکم بن ابی عاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں اپنے مبارک قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، اور نوری اسلام کی شعاعیں ہندوستان میں یہیں سے پھیلی ہو سکتا ہے کہ انہیں صحابہ کرام میں کسی مقدس صحابی کی نسل سے تعلق ہو، اللہ اعلم۔ جس کی برکات اور صلاح و تقوی اور خدمت دین اسلام کی توفیق کی صورت میں نسلاً بعد نسل جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ ہمارے گاؤں کے ایک بزرگ اور ہمارے والد کے پھوپھا حاجی محمد ماسٹر صالح مرحوم نے، جنہیں اللہ نے طول عمر اور توفیق خیر سے نوازا تھا، ایک موقع پر بندہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات سے جو خدمت دین کا لے رہا ہے، اس کے پیچھے آپ کے اجداد کے صلاح کا بڑا دخل ہے۔ اور پھر کہا کہ آپ کے دادا کے دادا حاجی محمد رندیرا نے اپنے گھر سے حجاز تک کا سفر پیدل کیا تھا، گویا پیدل حج کا سفر حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادے حاجی ابراہیم بڑے نیک، عاشق قرآن، تہجد اور تکبیر اولیٰ کے پابند تھے، اور علماء سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اپنے گھر پر اپنے زمانے کے کبار علماء کو بلاتے رہتے تھے اور ان کی خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کے دادا حاجی اسماعیل بھی بالکل اپنے والد کے نقش قدم پر تھے۔
زندگی میں ان کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، 10 سال تک تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی، بس یہی سب ان کی نیکیوں کا ثمرہ ہے۔ تو مندہ نے جو بالکل صحیح قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بڑے ابا حافظ صاحب نور اللہ مرقدہ کے امتیازی اوصاف، اللہ نے ہمارے انہی آباء و اجداد کی برکت سے یہی صفات یعنی اللہ کے سامنے دعاؤں میں خوب رونا، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا، طلبہ اور علماء کی فکر کرنا، غریبوں اور بے کسوں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، جامعہ کے خاطر پیرانی سالی اور امراض کے باوجود دور دراز کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنا، صرف جامعہ ہی کی نہیں دیگر مدارس کی بھی فکر کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کے ہاتھوں سینکڑوں مساجد تعمیر کروائی، 10 مدارس بنوائے، سینکڑوں مقامات پر پانی کا انتظام کروایا، مکاتب کا جال بچھوایا، بے شمار علماء کے گھر تعمیر کروائے، بیماروں کے علاج میں تعاون کرایا، غریب خاندانوں کی شادیاں کروائی، ہسپتال بنوائے، اسکول تعمیر کروائے۔ گویا جامعہ کے مشن کو آپ نے پوری تندہی کے ساتھ آگے بڑھایا اور وسعت دی۔ اللہ نے آپ کی خدمت جلیلہ کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تربیت اولاد، آپ نے اپنے بچوں کو بہترین تربیت کی۔ الحمدللہ آپ کے بڑے صاحبزادے مولانا محمد حنیف صاحب حافظ، عالم، بہترین خطیب ہیں اور دارالعلوم اکوڑا بہاونگر کے محتمم اور شیخ الحدیث ہیں۔ دوسرے صاحبزادے مولانا محمد فاروق صاحب بھی ہیں، حافظ ہیں، عالم ہیں، خطیب ہیں اور جامعہ عمر بن عبدالعزیز کنج کھیرا کے محتمم اور شیخ الحدیث ہیں۔ دونوں ادارے اپنے علاقے کے سب سے بڑے اور مقبول ادارے ہیں۔ الحمدللہ تیسرے صاحبزادے حافظ عبید اللہ جو افریقہ میں مقیم ہیں، آپ کے تمام داماد حفاظ اور علماء ہیں۔ مولانا بنیامین جو جامعہ ریاض العلوم انواع کے محتمم اور شیخ الحدیث ہیں۔ مولانا آدم جو جامعہ عقل کنواں کے استاد شعبہ حفظ۔ مولانا فاروق لولاد، مولانا یوسف نرولی، چھوٹے صاحبزادے بھائی جابر جامعہ کے شعبہ و تعمیر و صیانت میں خدمت کا انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ سب دین سے وابستہ ہیں، یہ آپ کی تربیت ہی کی برکت ہے۔ آپ کا خاص تعلق قرآن سے تھا، بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے اور دعاؤں میں اللہ کے حضور بل بلا کر رونا، ایسا روتے تھے کہ دیکھنے والے کو بھی اشک بار ہو جاتے تھے۔ جامعہ کے لیے آپ کی جلیل القدر خدمات، بہرحال آپ نے 43 سال تک جامعہ کی خدمت کی۔ میرے والد نے جب جامعہ کی بنیاد رکھی تھی تو آپ چونکہ دارالعلوم کنتھاریا بھروچ کے شعبہ عالمیت کے مدرس تھے، لہٰذا 14ویں ہجری میں آپ نے اپنے برادر کبیر حافظ اسحاق وستانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کو، جو لکٹھور میں امامت اور ہیرے کا کام کرتے تھے، وہاں سے عقل کنواں جانے کے لیے کہا اور آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ عقل کنواں منتقل ہو گئے، جہاں جامعہ کے سب سے پہلے معلم ہونے کا آپ کو شرف حاصل ہوا۔ طلبہ سے 1979 میں جس جامعہ کا آغاز ہوا تھا، چھوٹے پودے کی صورت میں آج اور آپ والد صاحب اور مولانا یعقوب خان پوری مرحوم اور حافظ عبدالصمد ناظم مطبخ جیسے مخلصین کی برکت اور بے مثال جد و جہد رات دن کی قربانیوں کی وجہ سے جامعہ ایک تناور درخت اور ہندوستان میں مسلمانوں کی صف اول کی تعلیمی اداروں میں کھڑا ہے، جس کی خدمات ہمہ جہتی جس میدان میں امت کو ضرورت ہے۔ جامعہ اپنے وسیع اور عظیم خدمات کو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پیش کر رہا ہے۔ گویا آپ جامعہ کے مؤسسین میں سے تھے، خاص طور پر شعبہ حفظ کے صدر تھے، جو دنیا سب سے بڑے حفظ کے شعبوں میں ایک مانا جاتا ہے، جہاں 3000 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہوتے ہیں۔ جامعہ کی 107 شاخیں ہیں، آپ انہی میں کے بہت زیادہ متفکر رہتے تھے۔ جامعہ اور اس کی فروعات سے اب تک 25,000 طلبہ نے حفظ مکمل کر چکے ہیں، جو یقیناً آپ کے لیے صدقہ ہے۔ آپ جامعہ عقل کنواں کے نائب رئیس بھی تھے۔ جامعہ آپ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کی جدائی جامعہ کے لیے عظیم خسارہ ہے، مگر یہ دنیا کا دستور ہے، یہاں سے ہر آنے والے کو جانا ہے۔
مگر جانے والے کا اپنے پیچھے اثر خیر چھوڑنا یہ اللہ کی توفیق اور اس کا فضل خاص ہوتا ہے، اور اللہ نے آپ کو اس نعمت سے سرفراز کیا، یہ آپ کے لیے سعادت اور نیک بختی ہے۔ آپ کا فراق یقیناً جامعہ اور متوسلین جامعہ کے لیے باعث رنج و الم ہے۔ یقیناً قضاء و قدر کے فیصلے کے سامنے ہم سب بے بس ہیں۔ بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندہ مولانا محمد سلطان۔